الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول. صورته باع شيئا بعشرة فلم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجوز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي. وشراء من لا تجوز شهادته له كابنه وأبيه كشرائه بنفسه فلا يجوز أيضا خلافا لهما من غير عبده ومقاتبه ولا بد لعدم الجواز من اتحاد جنس الثمن وكون المبيع بحاله. فإن اختلف جنس الثمن أو تعيب المبيع جاز مطلقا كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد. اب یہ بیع فاسد کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں جو فساد کی وجہ ہے وہ ہے شبہ ربا، اور یہ صورت ہمارے تمام ائمہ احناف کے نزدیک ناجائز ہے۔ صورت کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہ موبائل خان صاحب کو بیچا 10,000 روپے کا۔ ابھی میں نے ان سے 10,000 روپے وصول نہیں کیے، کل وصول نہیں کیے تب بھی اور بعض وصول نہیں کیے جب بھی، یعنی میں نے کچھ بھی نہیں لیا ان سے ابھی 10,000، یہ مجھے دیں گے 6 ماہ کے بعد، یا میں نے ان سے 5,000 ابھی لے لیے، باقی کا 5,000 6 مہینے بعد دے دینا۔ ان دونوں صورتوں میں اب میں یہ موبائل واپس ان سے خرید لوں 10,000 سے کم پہ، یہ ناجائز ہے۔ ہاں 10,000 کا ہی خرید سکتا ہوں، 10,000 سے زیادہ کا بھی خرید سکتا ہوں، 11 کا خرید لوں، 12 کا خرید لوں، وہ جائز ہے، لیکن 9,000 کا خریدوں، 8,000 کا خریدوں، یہ جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ذمہ میں نہ ہو اس سے نفع لینا جائز نہیں ہے، وہ ربا کے حکم ہے۔ تو ابھی جب میں نے موبائل ان کو 10,000 کا بیچ دیا، ان کو دے دیا، ان کا قبضہ ہو گیا، تو یہ موبائل تو ان کے ضمان میں چلا گیا، کیا وہ ہلاک ہوگا؟ تو مشتری کا ہلاک ہوگا، لیکن میں نے ابھی 10,000 وصول نہیں کیے، وہ تو میرا ان پر دین ہے، وہ ہلاک ہو سکتے ہیں کیونکہ میرے ضمان میں ہی نہیں ہے، ابھی قبضہ کرتا تو میرے ضمان میں آتا۔ تو اب جب میں اس کو کم قیمت پر واپس ان سے خریدوں گا، مثلا میں ان سے خریدتا ہوں 8,000 میں، مبی واپس میرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، اب انہوں نے مجھے دینے 10,000 اور میں نے ان کو دینے 8,000، تو اس 10,000 میں سے 8,000 کی کٹوتی کر دی، باقی بچے 2,000، تو اب یہ مجھے 2,000 روپے دیں گے، تو میری مبی میرے پاس واپس آ گئی جس صفت پر گئی تھی، اور یہ جو 2,000 روپے میں نے کمائے، یہ کس چیز کا عوض لیا میں نے؟ کچھ نہیں، ابھی تو ویسی کی ویسی آ گئی، تو یہ فضل خالی ہو۔
سمجھ آئی؟ تو میں نے وہ جو دین میرا ان پہ تھا میں نے اس سے یہ کمائی کی ہے، حالانکہ وہ تو ابھی میرے زمان میں آیا ہی نہیں تھا، تو میں کیسے لے سکتا تھا؟ یہ نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر 10,000 کی دے کر 10,000 ہی کے لے لوں تو وہ 10,000 کے 10,000 کٹ گئے، میری منی میرے پاس آ گئی، نہ ان کو فائدہ نہ مجھے کوئی فائدہ، معاملہ برابری پہ چھوٹ گیا۔ اور اگر میں 12,000 کا خریدوں ان سے تو اب میں 2,000 روپیہ دوں گا ان کو، کیونکہ انہیں نے مجھے 10,000 دینے، میں نے ان کو 12 دینے، تو اب 12 میں سے 10 کٹ گئے تو باقی بچے 2، تو اب میں 2,000 ان کو دوں گا، 2,000 کا ان کو فائدہ ہو گیا۔ یہ جائز ہے، کیوں؟ یہ جو 2,000 روپے لے رہے ہیں یہ اس موبائل کے زمان کے بدلے میں لے رہے ہیں، یہ تو ان کے زمان میں گیا تھا نا، اگر ہلاک ہوتا تو ان کا ہلاک ہوتا۔ تو یہ جو 2,000 روپیہ نفع لیا ہے یہ مالم یضمن میں شامل نہیں ہے، یہ یضمن ہے، ان کا ضمان تھا اس پہ، اس لیے یہ تو زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن میں یعنی جو بائر ہوں وہ ابھی کم قیمت پر اس کو نہیں دے سکتا جب تک کہ میں اس ثمن کو وصول پورا نہ کروں۔ ہاں اگر ثمن میں نے پورا وصول کر لیا، موبائل ان کو دے دیا، 10,000 روپے ان سے لے لیا، اب کسی وجہ سے یہ مجھے واپس کہتے ہیں استاد جی موبائل پسند نہیں آیا مجھے، آپ واپس مجھ سے خریدیں، میں کہتا ہوں بھیا اب تو 8,000 روپے کا دوں گا میں، تم نے دینا ہے ٹھیک ہے 8,000 روپے دے، تو میں نے 8,000 دیے، موبائل اپنا لے لیا۔ تو اب یہ جائز ہے کیونکہ وہ 10,000 میرے ذمہ میں تھے، میرے قبضے میں آ چکے تھے، اب جو میں یہ سودا کر رہا ہوں اس کا اس مالم یضمن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جواز کی ایک صورت کیا ہو گئی، جب قبضہ ہو چکا ہو تب مطلقاً جائز ہے، کم پہ خریدو، زیادہ پہ خریدو، برابر پہ خریدو، ٹھیک ہے۔ اور اگر قبضہ نہیں ہوا تو کم پہ نہیں خرید سکتے، برابری پہ خرید سکتے ہیں اور زیادہ پہ خرید سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ یہ جو ممانعت ہے کہ یہ مبی اسی حال پر ہو جس حال پر بیچی ہے، اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، بیچا میں نے 10,000 کا تھا، اب ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، اس کی اسکرین ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، اب یہ کہتا ہوں استاد جی یہ تو میرے کسی کام کا نہیں، ٹوٹ گیا، اب میں کہاں سے ٹھیک کراؤں گا؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 5,000 روپے کا بیچ دے مجھے، صحیح ہے۔ اب میں نے کہا تم نے 10 دینے تھے میرے، میں نے تجھے 5 دینے، تو 5 کاٹ کر 5 دے دیے مجھے، اب موبائل بھی میرے پاس آ گیا، تو یہ جو 5,000 روپے میرے پاس اضافی آ رہا ہے یہ اس اسکرین کے بدلے میں آ رہا ہے، یہ جو عیب پیدا ہوا اس میں اس کے بدلے میں ہے، یہ فضل خالی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک اور صورت جواز کی، جب ثمن کی جنس بدل دو تب بھی جائز ہے۔ میں نے ان سے 10,000 روپے کا سودا کیا، ابھی 10,000 روپے سے لیے نہیں میں نے، ٹھیک ہے، تو اب میں کہتا ہوں یار یہ موبائل تو مجھے بیچ دے 2 من گندم کے بدلے میں، اب یہاں میں نے ثمن کیا رکھا؟ گندم، روپے نہیں رکھے، 2 من گندم میں نے دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے موبائل میں نے لے لیا، اب میں ان کو گندم دوں گا 2 من اور یہ مجھے کیا دیں گے؟ 10,000 روپے دیں گے، جائز، کیونکہ ربا تب ہوتا جب جنس ایک ہو، جب ثمن کی جنس ہی مختلف ہو گئی تو پھر وہاں ربا جیسا۔ سمجھ آئی بات؟ تو جواز
ایک تو زیادہ قیمت پر خریدا تو جائز، برابر پہ خریدا تو جائز، ٹھیک ہے، ثمن کی جنس تبدیل کر دی تو مطلقاً جائز، ٹھیک ہے، عیب پیدا ہو گیا تب بھی مطلقاً جائز، اور ثمن پہ قبضہ ہو گیا تب بھی مطلقاً جائز۔ ممانعت کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جب اس ثمن پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا، کل پہ یا بعض پہ، تو ابھی اس کو کم قیمت پر خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شبہ ربا پایا جا رہا ہے۔ اچھا، امام شافعی اس صورت کو بھی جائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح یہ ساری صورتیں جائز ہیں تو اس طرح یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بیع ہو رہی ہے، ترازی کے ساتھ ہو رہی ہے، بھائی وہ کم قیمت پر بیچنے پہ راضی، میں خریدنے پر راضی، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی استحصال نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی چیز بیچ رہا ہے، میں اپنی مرضی سے وہ چیز خرید رہا ہوں، کم قیمت پہ خریدوں کہ زیادہ قیمت پہ خریدوں، تو جیسے زیادہ قیمت پہ خریدنے کا اختیار ہے ایسے ہی کم قیمت پر خریدنے کا بھی اختیار ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ تو ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ان صورتوں میں ان صورتوں میں فرق ہے، وہاں پر نفع جو تھا وہ ضمان میں آنے کے بعد تھا، یہاں پر نفع ضمان میں آنے سے پہلے ہو رہا ہے، اور پھر اس پہ ہمارے پاس نص بھی موجود ہے۔ ہدایت شریف میں پڑھی ہوگی آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کو فرمایا تھا کہ انہوں نے اسی طرح کا سودا کیا تھا، لانڈیا پہلے بیچی تھی ادھار قیمت پر، اور ثمن وصول کرنے سے پہلے اس کو کم قیمت پر انہوں نے پھر خرید دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ زید بن ارقم کو پہنچا دو میری طرف سے کہ اگر انہوں نے یہ معاملہ ختم نہیں کیا تو اللہ ان کا ہجرت اور جہاد تو باطل کر دے گا۔ تو یہ حکم حضرت عائشہ نے دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز پر ہی دیں گے، اور یہ اتنا سخت معاملہ یہ ربا پہ ہی آیا ہے کہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اپنے قیاس سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، تو ویسے تو مسئلہ ویسے بھی قیاسی ہے، تو اس پہ نص بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس ممانعت میں میری والد صاحب بھی نہیں خرید سکتے ان سے یہ موبائل، میرا بیٹا بھی نہیں خرید سکتا، یعنی میرے اصول اور فروع پر بھی یہ ممانعت آئی ہے، کیونکہ اصول اور فروع کے منافع ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو جب وہ میرے ذمہ میں نہیں آیا میرا دین، تو اب میرے اس دین کے بدلے میں اب میرے اصول اور فروع بھی یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو جو یہ پابندی مجھ پر ہے یہ پابندی میرے اصول اور فروع پر بھی ہے۔ اس میں صاحبین اختلاف کرتے ہیں، صاحبین کہتے ہیں کہ اصول اور فروع خرید سکتے ہیں، ہاں اگر میرا مکاتب غلام ہوتا ہے یا میرا عبد معزون ہوتا ہے تو غلام کا خریدنا ایسے ہی ہے جیسے آقا کا خریدنا، یہ ممانعت کہتے ہیں ان دو پر تو رہے گی، لیکن اصول اور فروع پر یہ ممانعت نہیں جائے گی، کہتے ہیں وہ ان کی اپنی اہلیت ہے، اس شخص کی اپنی اہلیت ہے، ملکیتیں مختلف ہیں، ظاہر ہے جبھی تو وراثت جاری ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پابندی صرف اس بیچنے والے پر ہے، اس کے اصول اور فروع پر یہ پابندی نہیں ہے۔ اچھا، جنس کے مسئلے میں امام ظفر اختلاف کرتے ہیں، امام ظفر فرماتے ہیں کہ اچھا ہاں سونا، یہاں پر سونا چاندی جو ہے وہ ایک ہی جنس ہے، یعنی اگر میں ان سے یہ سودا کرتا 1 تولے سونے کا مثال کے طور پر، اور اس 1 تولے کی قیمت میں اس وقت بالفرض 50 تولے آتی ہے چاندی بالفرض، تو اگر میں نے پہلا سودا سونے پہ کیا اور بعد میں سونا چاندی پہ کیا تو ہمارے سارے ائمہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہو سکتا، کم قیمت پر نہیں خرید سکتا میں، لیکن امام ظفر یہاں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سونا الگ جنس ہے، چاندی الگ جنس ہے، اسی لیے جو پچھلی صورت میں نے آپ کو بیان کی تھی وہاں گندم لے کر آیا تھا،
रुपए के मुकाबले में गंदम लाया था ताकि जिन्स मुख्तलिफ हो जाए। तो इमाम ज़ुफर यहाँ पर सोना चांदी को एक जिन्स नहीं मानते, अलग अलग मानते हैं। जबकि हमारे दीगर आइम्मा अहनाफ जो हैं, इमाम आज़म, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम हसन, वो सोना चांदी को यहाँ एक ही जिन्स मानते हैं। यानी अगर पहला सौदा सोने पर हुआ है और दूसरा सोना चांदी पर हो रहा है तो भी कम कीमत पे नहीं हो सकता। समझ आई बात? तो यहां दो जगह इख्तलाफ आया। एक जगह पर तो उसूल और फुरू के मामले में कि इमाम आज़म उसूल और फुरू को भी इस पाबंदी में दाखिल मानते हैं, साहिबैन इसको नहीं मानते। और दूसरा इमाम ज़ुफर से एक इख्तलाफ आया कि वो सोना चांदी को यहाँ पर दो अलग-अलग जिन्स मानते हैं और दीगर आइम्मा हमारे उनको एक ही जिन्स मानते हैं। बाकी ये जो पूरा मसला है ये सब मुत्तफ़क़ अलैह है, इसमें अहनाफ के माबैन कोई और इख्तलाफ नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी से मिलती जुलती सूरत एक बैईना की है। बैईना क्या है वो अभी उसको बताता हूँ मैं आपको। और वो बैईना अहनाफ के माबैन मुख्तलफ की है। तो बाद लोगों को मुगालता लगा और उन्होंने नाम लिया बैईना का और तारीफ कर दी ये वाली। इसको कहते हैं फसद शिराउ मा बाअ बिल अक़ल्ला क़ब्ल नक़्द समान। ये बै फासिद में मसला बयान होता है। और जो बैईना है वो बाबुल किफाला में आती है और मुतफर्रिक़ात में आती है। तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जो बैईना है वो मुख्तलफ भी है खुद अहनाफ के माबैन, और ये जो बै हमने पढ़ी है ये मुत्तफ़क़ अलैह नाजायज है। इसमें रिबा पाया जा रहा है, इसकी मुमानत की इल्लत रिबा या शिबे रिबा है। अच्छा, बैईना में जो मुमानत भी करते हैं तो उसमें रिबा शिबे रिबा की बात नहीं करते। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये चीज समझ आ गई आपको कि जो चीज बेची है समन पर कब्जा किए बगैर उसको वापस कम कीमत पर खरीदना ये जायज नहीं है। वो फिर एक अलग बहस हो जाएगी, फिर वो एक चीज वो मबी हो ना रही। अच्छा, बैईना क्या है? बैईना ये है कि खान साहब मेरे पास आए 10,000 रुपया पैसा मांगे, उस्ताद जी 10,000 रुपए की जरूरत है। तो मैंने कहा यार 10,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, ये मोबाइल है, ये मार्केट में 10,000 का बिक जाएगा, मैं तुमको ये 12,000 का बेचता हूं 6 माह के वादे पे, तुम 12,000 रुपये मुझे 6 महीने बाद दे दें। अब ये गए, ठीक है। अब इन्होंने ये मुझसे 12,000 का खरीदा और 10,000 रुपए का ये इन खान साहब को बेच दिया। इनका काम हो गया, 10,000 मिल गए, मुझे 12,000 रुपये मिल गए, 2,000 का फायदा हो गया मुझे। मेरी चीज 10,000 वाली थी, 12,000 की बेची, मैंने 2,000 रुपये नफा कमाया है। जायज है, एक बाहमी रजामंदी का सौदा है। अच्छा, अब अगर मैं इनसे वही चीज खरीद लूं वापस 10,000 में तो जायज, क्योंकि पिछली सूरत में जो मुमानत थी वो वापस मुश्तरी से खरीदने की मुमानत थी। अब ये कोई और मुश्तरी है, इन्होंने इनसे खरीदा, मैं अब इनसे 10,000 रुपए का खरीद सकता हूं। वो मैंने नकद 10,000 रुपए पे इनसे खरीद लिया, 10,000 रुपए मैंने इनको दिए, इन्होंने 10,000 उनको दे दिए, मेरा खून मेरे पास वापस आ गया। गए 10,000, मिलेंगे
18,000. یہ ہے بے اینا. یہ کیا ہے؟ یہ فسد شراء ما باع بالعقل نہیں. ظریف کون ہے کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں دو بیو ہوئی، تین ہوئی بلکہ، ایک، دو اور یہ تین. تیسرا بندہ بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے. یا یہ مارکیٹ میں ان کو بیچ دیں، اب یہ آگے بیچیں نہ بیچیں ان کی مرضی. تو اگر یہ چیز واپس میرے پاس لوٹ کے آ رہی ہے تو بے اینا ہے. اینا بمانا رد کے ہے. اگر میرے پاس لوٹ کے نہیں آتی تو اس کو بے اینا نہیں کہتے. اس کو آج کل کی جدید بینکنگ کی اصطلاح میں تورق کہتے ہیں. ورق چاندی کو کہتے ہیں، اسی سے تورق. ایک وہ ہوتا ہے کہ عورتیں تورق کرے گی، دونوں کھلے ایک طرف ٹانگیں نکال کر بیٹھنا، وہ کتے والے کاف سے تورق. یہ قاف ہے، دو نقطے لگے ہیں اس میں. ورق چاندی کو کہتے ہیں. تو تورق یعنی پیسہ حاصل کرنا. تو میں نے ان کو موبائل بیچا، اب یہ موبائل جا کے مارکیٹ میں 10,000 کا بیچ کے پیسہ انہوں نے لے لیا. اب ان کا مقصود یہ موبائل نہیں تھا، ان کا مقصود کیا تھا؟ پیسہ تھا. تو لیکن میں نے پیسہ نہیں دیا، میں نے چیز دی. تو مارکیٹ میں اگر انہوں نے بیچا تو یہ تورق کہلائے گا، اور جس کو انہوں نے بیچا اسی سے میں نے اگر واپس خرید لیا تو یہ اینا کہلائے گا. اب یہ جو واپس خریدنا ہے یا تو پہلے سے طے ہوگا، تو یہ سود سے بچنے کا ہیلا قرار پائے گا کہ میری چیز واپس میرے پاس بھی آ گئی اور مجھے نفع بھی مل گیا. تو امام محمد اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ یہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا مجھے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ مبارات سے بھاگنا ہے، یعنی اپنے بھائی کو قرضہ دینا یہ ایک نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے. تو یہ اچھائی کے کام کو نہیں کر رہا، نفع کما رہا ہے اس سے، اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بلکہ اگر سود سے بچنے کی نیت سے کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا. اگر سود سے بچنے کی نیت ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا کہ گناہ سے بچ کر حلال کی طرف چلا گیا. اب اگر ایک یہ ہوتا کہ میں 10,000 دیتا اور ان سے 12,000 لیتا، یہ تو سیدھا سود ہوتا. تو میں نے کہا بھائی یہ سود کا معاملہ تو نہیں کرتا میں یہ موبائل آپ کو بیچتا ہوں، اس طرح تم اس کو بیچ دینا، میں اس سے خرید لوں گا. تو ربا سے بچے نا. تو ہیلا کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف چلے جائیں. شریعت نے نفع کمانے کو حرام نہیں کہا، نفع بذات خود حرام نہیں ہے. ربا کے طور پر نفع ہو تو حرام ہے، بے کے طور پر ہو تو جائز ہے. کفار نے یہی تو کہا تھا انما البیع مثل الربا. بھائی نفع تو دونوں میں، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق واضح ہے. ایک چیز کے نفع کو اللہ نے حلال کیا ہے، دوسرے کے نفع کو حرام کیا ہے. تو اب یہ حرام کے ذریعے نفع لے سکتا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ ایک حلال بے کے ذریعے نفع کی طرف جا رہا ہے. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں جائز ہے، بلکہ ثواب ملا کہ حرام کر سکتا تھا، حرام چھوڑا اس نے. امام اعظم سے اس بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے، اس میں سکوت ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال ملتے ہیں اس بارے میں.
امام محمد مکروہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف اس کو جائز کہتے ہیں. اور یہاں جو مکروہ کہنے کی علت ہے وہ نیکی سے بھاگنا ہے. اچھا، اب کیا قرضہ دینا واجب ہے انسان پر؟ نہیں. میری مرضی میں دوں، میری مرضی ہے نہ دوں تو اچھی بات ہے، نہیں دوں تو کوئی گناہگار تو نہیں. تو اس لیے یہاں امام محمد کا جو مکروہ سے مراد ہے وہ ہے مکروہ تنزیہی، تحریمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ناجائز کب ہوتا؟ جب میں ڈائریکٹ ان سے کم قیمت پہ خریدتا، پھر تو وہ اس صورت میں آ جاتا جو ابھی ہم نے پڑھی. اور اس میں تو تمام ہمارے ائمہ احناف متفق ہیں کہ یہ ناجائز ہے، صرف مکروہ نہیں ہے، ناجائز تو حرام ہے. ربا، بے اینا کو حرام کوئی نہیں کہہ رہا، مکروہ کہہ رہا ہے امام محمد بھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو پہلے سے طے ہوگا یا پہلے سے طے نہیں ہے. جب پہلے سے طے ہے جبھی تو بے اینا ہے کہ میرے پاس پلٹ کے آ رہی ہے. جی ہاں، تو براہ راست نہیں خرید سکتا میں ان سے کم قیمت پہ. وہی قسطوں میں ادھار ہی ہو گیا نا. سمن کی ادائیگی سے پہلے کم قیمت پر اس کو نہیں خرید سکتا، جو شروع میں نے تفصیل آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بے اینا ہے یہ ایک الگ چیز ہے بالکل. اس کو ہمارے فقہا نے سود سے بچنے کے ہیلے میں شمار کیا. جی میں بتا رہا ہوں. تو کفل الفقیہ الفاہم میں فتاوی قاضی خان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے اس کی ملتی جلتی کئی صورتیں ذکر کی ہیں، اور اس پہ بے اینا پہ اعلیٰ حضرت نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے کفل الفقیہ الفاہم میں، جس میں نوٹوں کی شرعی حیثیت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے یہی ثابت کیا کہ یہ جو بے اینا کو مکروہ کہا ہے اس سے مراد ان کی خلاف اولا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ بعض لوگوں کو اشتباہ لگ گیا بے اینا میں اور فسد شراء ما باع بالعقل میں. انہوں نے کیا کرا، بے اینا لکھی، ہیڈنگ لگائی بے اینا کی، اور تاریخ ذکر کر دی فسد شراء ما باع کا. اب لکھا کیا کہ جناب زید کو کوئی چیز 10 روپے کی بیچی اور پھر 5 روپے کی اس سے واپس خرید لی. تو یہ بے اینا کا ہے. بے اینا تو تب ہوتی کہ جب یوں کر کے آتی. اصل میں ہوا یہ کہ وہ ضمیر کا جو ترجمہ ہے نا وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں عربی جو بحر الرائق کی عبارت تھی وہ یہ تھی کہ اشتراہ بعشرۃ لیبیعہ بخمسۃ. جیسے یہ میں نے کہا کہ 12,000 کا بیچا تاکہ اس کو 10,000 کا بیچ دے. تو لیبیعہ کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ لیبیعہ ابے یبیعہ کے اندر ضمیر کی نہیں، ہو کی بات کر رہا ہوں. اشترا ثوبا بعشرۃ لیبیعہ بخمسۃ. مبی کی طرف جا رہی ہے بھائی، 100 کی طرف. کپڑا خریدا 10 درہم کا تاکہ اس کو بیچ دے 5 درہم.
اس میں بائے کا ذکر ہے کہیں؟ تو ہمارے ایک بزرگ نے ترجمہ یہ کیا تاکہ اسی بائے کو 5 میں بیچے. یا ہو کے اندر ہو ضمیر کا مرتے انہوں نے بائے کو نکال دیا. تو اب اس ضمیر کے مرتے سے بات کہاں کی کہاں ہو گئی؟ پہلی جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ بے اینا کی صورت تھی، لیکن جب آپ نے ضمیر کا مرجع بائے کو نکال دیا تو یہ پھر تو یہ صورت ہو گئی شراء ما باع بعقل. اور یہ احناف کے نزدیک متفق علیہ ناجائز ہے، اور بے اینا مختلف بھی ہے. دونوں حقوں میں بہت فرق ہے، علتوں میں بہت فرق ہے. یہاں تو علت تھی، کیا تھی علت؟ شبہ ربا، کہ ایسی چیز کا نفع لینا کہ جو اس کے ذمہ میں نہیں آئے. یہاں کیا علت ہے بھائی؟ میں نے اپنی چیز ان کو بیچی اور خریدی ان سے، تو میرا ان کا دین اور ان کا دین ایک تو نہیں ہے. اور جب ملکیت تبدیل ہو جائے تو عین تبدیل ہو جاتا ہے حکمن. جیسے حضرت بریرہ کو گوشت صدقہ کیا گیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیا تو ہبہ ہے، تو گویا وہ بعینی ہی وہ چیز نہ رہی. ملکیت تبدیل ہونے سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا، عین تبدیل ہو جاتا ہے حکم. حالانکہ گوشت تو وہی تھا، گوشت تو وہی تھا نا. تو یہاں پر جب میں نے ان کو بیچا، انہوں نے ان کو بیچا، میں نے ان سے خریدا، تو اب گویا یہ حکمن مبی تبدیل ہے. اس میں ممانعت کی علت کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ میں قرض دینے سے بھاگ رہا ہوں. بے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بے کے تمام شرائط صحت کی سب پائی جا رہی ہیں. تو اگر میں ان سے پہلے سے طے کر لوں تو بھی اس سے ناجائز کیوں ہو جائے گا؟ بھائی میں ربا تو نہیں لے رہا نا، میں چیز دے کے اپنی چیز ہی خرید رہا ہوں. تو ربا کہاں سے ہوا؟ ربا کی علت کیسے یہاں جاری ہوگی؟ ربا کی تعریف کوئی ایسی کرو جو اس میں یہ بھی شامل ہو جائے. اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ دیکھو نفع تو کمایا نا اس نے، تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. تو نفع کمانا بذات خود کوئی حرام تھوڑی ہے. وہ بھلے ہو نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بھائی میں جو چیز اپنی چیز ہے نا میری، میں جتنے مرضی کی بیچوں، نفع لوں نہ لوں، لیکن شریعت نے بے کے نفع کو حرام نہیں کہا، ربا کو حرام کہا ہے. قرض کے اوپر نفع لینا وہ ربا ہے، تو میں نے قرض کا تو معاملہ کیا ہی. آج اسلامک بینکنگ جتنی بھی ہو رہی ہے وہ سب اصل مقصود تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ انسان جاتا ہے پیسہ لینے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب ہم یوں نہیں یوں کریں گے، مرابحہ کر لیں گے، اجارہ کر لیں گے، ڈی ایم ڈیمونیشنگ مشارکہ کر لیں گے، رننگ مشارکہ کر لیں گے، آپ سے بے استثناء کر لیں گے، بے سلم کر لیں گے. کوئی نہ کوئی شرعی موڈ آف فائنینس لے کر آتے ہیں وہ، اور اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، ہم قرضہ تو نہیں دے رہے، ہم نے تو سودا کیا ہے. لیکن جو لینے والا آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ تو پیسے کے لیے آتا ہے نا. بینک بندہ کس لیے جاتا ہے؟ پیسے کے لیے جاتا ہے. کوئی بینک کوئی کاروباری اڈا تھوڑی ہے کہ جا بے سلم کرنے ادھر جاؤں گا میں، یا بے استثناء کرنے ادھر جاؤں گا، یا بے مرابحہ کرنے ادھر جاؤں گا. تو اگر مقصود پہ جاتے ہو تو پوری اسلامک بینکنگ ہی ناجائز ہو جائے گی. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ اس بے اینا کو ایسے بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا حرام کام ہے. حالانکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں اس سے ثواب ملے گا. اور امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ یہ جو بے اینا ہے یہ ہمارے بازاروں میں آج جو بے ہو رہی ہیں ان سے بہت بہتر ہے.
جو ہمارے بازاروں میں ہو رہی ہیں وہ تو کھلا کھلا بے فاسد ہو رہی ہیں، جو سب کے نزدیک ناجائز ہے، یہ تو پھر بھی مختلف کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا دور شبہات سے بچنے کا نہیں ہے۔ انسان آنکھوں دیکھے حرام سے بچ جائے وہ بڑی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ فوزی خان، چھٹی ہجری کے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے؟ 800 سال کے قریب گزر گئے۔ اور اگر آج قاضی خان ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ اپنے دور کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور شبہات سے بچنے کا نہیں ہے۔ آج ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں، کیسے کیسی خریداریاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے فراڈ ہو رہے ہیں، کیسے کیسی دو نمبریاں ہو رہی ہیں، قمار، غرر، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ تو آپ نے ایک بے اینا کو ایسا دھندا بنا کر پیش کر دیا، باقی سارے دھندے چل رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی سود سے بچنے کے لیے بے اینا کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ یہ نہ کرے اور اپنے بھائی کو قرضہ دے دے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کا حال کیا ہے؟ کسی کو قرضہ دے دو، اس کے بعد واپسی کے لیے اس کے دروازے پر ایسے چکر لگاؤ جیسے بھیک مانگ رہے، ایسا لگتا ہے جیسے خود قرضہ مانگنے آیا ہے۔ بھائی تیری مہربانی دے دے یار۔ اپنا پیسہ وہ ایسے مانگ رہا ہے جیسے بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ دینے والا بھی ایسے ہی کرتا ہے، کل آنا تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا بھائی جیسے بھی ہیں دے دے یار۔ یہی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بھی کیسا ہے یہ بھی تو دیکھو نا، کہ اگر آج آپ کسی پہ تبرع کرتے ہو تو وہ تبرع آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ترجمہ کرو گے تو ترجمہ بھی بالکل سیدھا سیدھا۔